بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم عقائد سبق نمبر 4، اور اس سبق کا عنوان ہے اللہ کی معرفت کس حد تک۔ انسان اس کائنات کا ایک بہت ہی چھوٹا سا موجود ہے۔ اگر اس وسیع کائنات، اس کی کہکشاؤں، اس کے آسمانی نظاموں کو دیکھا جائے تو انسان اس کائنات میں بہت ہی ناچیز اور حقیر سا موجود معلوم ہوتا ہے، مگر انسان کی توانائیاں اسے بہت طاقتور اور جرأت مند بنا دیتی ہیں۔ باوجود اس کے کہ انسان نظر بہت چھوٹا آتا ہے، مگر اس کی ذہنی طاقتیں بہت شگفت انگیز اور حیران کن ہیں۔ انہی ذہنی طاقتوں کی بنا پر انسان نے زمین سے باہر دوسرے سیاروں میں جھانکنا شروع کر دیا ہے۔ انسان اپنی ذہنی طاقتوں کی بنا پر دوسری کہکشاؤں میں زندگی کے آثار تلاش کر رہا ہے اور ہر چیز کو پہچاننے کی کوشش کرتا ہے۔ جس طرح سے انسان اس وسیع کائنات کو پہچاننے کی کوشش کرتا ہے، اسی طرح اس کائنات کے خالق کو بھی پہچاننے کی جستجو کرتا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کی معرفت انسان کے بس کی بات ہے یا نہیں؟ انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ اگر اللہ کو پہچاننا انسان کے لیے ممکن ہے تو کس حد تک؟ اور اگر انسان اللہ کو نہیں پہچان پاتا تو کیا اللہ کو پہچاننے کی کوشش بیہودہ ہے؟ ان سوالوں کا جواب جاننے سے پہلے تمہیدی طور پر انسان کی شناخت کی کوشش کا مختصر جائزہ لیتے ہیں۔ انسان اس کائنات میں جب کسی چیز کو پہچاننا چاہے تو انسان کو حاصل ہونے والی شناخت اور پہچان 3 صورتوں میں سے کسی ایک طرح کی ہو سکتی ہے۔ نمبر 1، انسان کسی چیز کی مکمل ذات اور اس کی حقیقت تک کو پہچان لے۔ نمبر 2، کسی چیز کی ذات کو نہ پہچان پائے مگر اس کی صفات اور خصوصیات کو پہچان پائے۔ نمبر 3، کسی چیز کی نہ مکمل ذات سے آشنائی حاصل کر سکتا ہے، نہ اس کی مکمل صفات جان سکتا ہے، مگر صرف آثار اور نشانیوں سے اس چیز کا اندازہ لگا سکتا ہے۔ پس انسان جب کسی چیز کو پہچاننا چاہتا ہے تو یہ 3 طرح سے پہچان انسان کو حاصل ہو سکتی ہے۔ یا کسی چیز کی مکمل ذات کو پہچانتا ہے، یا ذات کو نہ پہچان پائے تو اس کی صفات سے آشنا ہو جاتا ہے، اور اگر نہ ذات کو پہچان پائے نہ صفات کو تو کسی شے کی نشانیاں دیکھ کر اس شے کا اندازہ لگا سکتا ہے۔ جیسے آپ سے کوئی پانی کا تذکرہ کرے کہ پانی بھی کوئی چیز ہے، آپ اسے کس حد تک پہچانتے ہیں، تو آپ پانی کے بارے میں اپنی معرفت اور شعور کی حد تک کچھ نہ کچھ کہیں گے۔ یا کہیں گے پانی پیاس بجھاتا ہے، یا کہیں گے پانی ایسا مائع ہے کہ جس کی ٹھنڈک اور رطوبت آرام بخش ہے، یا کہیں گے پانی ہر موجود کی زندگی ہے کہ جس میں آکسیجن اور ہائیڈروجن کی ترکیب پائی جاتی ہے۔ بس پیاس بجھانا پانی کا اثر ہے، ٹھنڈک اور رطوبت یا طری کا ہونا پانی کی صفات ہیں، جبکہ آکسیجن اور ہائیڈروجن کی ترکیب پانی کی ذات ہے کہ ان 2 عنصر سے پانی کی ذات بنتی ہے۔ پانی کے بارے میں آپ 3 طرح کی عبارات میں اپنا اظہار خیال کر سکتے ہیں۔ چاہیں تو پانی کا صرف اثر بیان کریں کہ پانی پیاس بجھاتا ہے، چاہیں تو پانی کی صفات بیان کر سکتے ہیں کہ پانی ٹھنڈک والا اور رطوبت والا مائع ہے، اور چاہیں تو پانی کی ذات بیان کر سکتے ہیں کہ پانی آکسیجن اور ہائیڈروجن کی ترکیب کا نام ہے۔ بس کسی بھی چیز کے بارے میں 3 طرح کی انسان کو شناخت ہو سکتی ہے۔ یا اسی طرح آپ سے کوئی سوال کرے کہ جسم کیا ہے، تو جسم کے بارے میں بھی آپ اپنی آگاہی اور معرفت کی بنا پر جواب دے سکتے ہیں۔ یا کہیں گے جسم ایسی چیز ہے کہ جسے دیکھا جا سکتا ہے اور اس کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ یا کہیں گے جسم اس چیز کو کہتے ہیں جس کا کوئی خاص وزن اور مقدار معین کیا جا سکے۔
اور یا کہیں گے جسم اس چیز کو کہتے ہیں جس کی لمبائی، چوڑائی اور گہرائی میں اس کے اجزاء کو فرض کیا جا سکے۔ پس دیکھا جانا یا قابل اشارہ ہونا جسم کا ایک اثر ہے کہ جہاں پر بھی کوئی جسم ہوگا اس کا اثر یہ ہے کہ وہ دکھائی دے گا، اس کی طرف آپ اشارہ کر سکتے ہیں۔ اور جسم کا وزن اور مقدار کے ساتھ ہونا یہ جسم کی صفت ہے کہ کوئی بھی جسم کہیں پر آپ دیکھیں تو اس کا خاص وزن ہوتا ہے اور اس کی خاص مقدار ہوتی ہے، اور جسم کا لمبائی، چوڑائی اور گہرائی میں اجزاء میں تقسیم ہونے کے قابل ہونا یہ جسم کی ذات ہے۔ جسم کہتے ہی اسے ہیں کہ جس میں طول و عرض و عمق فرض کیا جا سکے، جس میں گہرائی، لمبائی اور چوڑائی کو ناپا جا سکے۔ پس جسم کے بارے میں بھی آپ تین طرح سے بات کر سکتے ہیں، لیکن ہر چیز کی مکمل حقیقت اور اس کی ذات سے آگاہی انسان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ بعض چیزوں کو انسان صرف صفات اور خصوصیات سے پہچانتا ہے، جیسے آپ کے ساتھ کوئی انجان آدمی نیکی اور اچھائی کرتا ہے۔ مثال کے طور پر کہیں آپ سفر پہ جا رہے ہیں، گاڑی میں بیٹھے ہیں، گاڑی میں رش ہو، اور کوئی انسان دیکھے بھی یہ تو ہلکا سا آدمی ہے، کمزور ہے، نڈھال سا ہے یا مریض شکل میں آپ کو دیکھے تو اپنی سیٹ چھوڑ دیتا ہے کہ آپ آئیں، بسم اللہ یہاں بیٹھ جائیں۔ ایک آدمی، انجان آدمی آپ کے ساتھ اچھائی کرتا ہے، آپ اسے جانتے تک نہیں، مگر اس کے رویے سے آپ پہچان سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ بہت ہی نیک دل اور بھلا آدمی ہے۔ اور بعض چیزوں کو انسان صرف آثار سے پہچانتا ہے، جیسے آپ کہیں دور کھڑے ہوں اور صرف دھواں آپ کو نظر آئے تو آپ بنا دیکھے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس طرف سے دھواں نظر آ رہا ہے اس طرف ضرور آگ لگی ہے، کیونکہ دھواں آگ کی نشانی اور آگ کا اثر ہے۔ آپ نے آگ کو اس کے اثر سے پہچان لیا۔ یا اسی طرح اگر کوئی بچہ کھانا پینا چھوڑ دے اور خود کچھ بتانے کے قابل بھی نہ ہو، مگر آپ اندازہ لگا لیں گے کہ اس بچے کو کوئی مرض یا بیماری ہے کہ جس نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، اگرچہ آپ کو اس بچے کی مرض کی کوئی حقیقت ہی معلوم نہ ہو کہ اس کو کیا مرض ہے، مگر جب آپ نے دیکھا کہ بچے نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے تو آپ ضرور سمجھ جائیں گے کہ بچے کے ساتھ کوئی پرابلم یا کوئی بیماری ہے۔ پس بعض چیزوں کے آثار سے ان چیزوں کو سمجھا جاتا ہے، جبکہ اگرچہ ان کی کوئی حقیقت یا ان کی کوئی صفات انسان کو معلوم نہ ہو۔ اور جو چیزیں بالکل دیکھنے میں نہ آتی ہوں، جو چیزیں ایسی ہوں کہ جن کو نہ دیکھا جا سکے نہ چھوا جا سکے، تو ایسی چیزوں کی معرفت اور پہچان صرف ان کے آثار سے حاصل کی جا سکتی ہے، ان کی نشانیوں سے انہیں پہچانا جا سکتا ہے، یا ان کی کارکردگی دیکھ کر ان کو صفات سے پہچانا جا سکتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ جسے آنکھیں نہیں دیکھ سکتیں، لا تدرکہ الابصار، کیونکہ جس چیز کو آنکھ دیکھ پائے اس کا جسم ہونا ضروری ہے۔ جس چیز کا جسم ہو وہ ایک جگہ ہو سکتی ہے اور دوسری جگہ نہیں ہو سکتی، اور جو چیز ایک جگہ ہو دوسری جگہ پر نہ ہو وہ محدود ہو جاتی ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات لا محدود اور بے نہایت ہے۔ جب اللہ کی ذات لا محدود ہے تو اس کا جسم نہیں ہے، جب اللہ کا جسم نہیں ہے تو اسے آنکھ دیکھ نہیں سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جسم اور جسمانی صفات سے منزہ ہے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی معرفت یا اس کی صفات سے ممکن ہے یا اس کے اثرات اور نشانیوں سے ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کا اندازہ اس کی تخلیق اور کائنات میں پائی جانے والی نشانیوں سے لگایا جا سکتا ہے۔ پس اللہ کی ذات کی معرفت انسان کے لیے ممکن نہیں ہے، صرف اس کے آثار دیکھ کر معرفت حاصل کی جا سکتی ہے کہ کوئی ذات ہے کہ جس نے اس کائنات کو خلق کیا ہے، اور اس کی مخلوقات میں پائی جانے والی حکمت کی نشانیوں سے اللہ کی حیات، قدرت، علم و حکمت اور تدبیر جیسی صفات کی معرفت حاصل کی جا سکتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ کی ذات کو پہچاننا انسان کے لیے کیوں ممکن نہیں ہے؟
کیوں انسان اللہ کی ذات کو مکمل طور پر پہچان نہیں سکتا؟ اگر انسان کے لیے اللہ کی ذات کو پہچاننا ممکن ہو تو اس کی صرف دو ہی صورتیں ہیں۔ نمبر ایک، کہ انسان اپنی عقل کے ذریعے اللہ کی مکمل ذات کو پہچانے، اور نمبر دو، انسان اپنے قلب کے ذریعے اللہ کی ذات کو مکمل پہچانے۔ ان دو راستوں کے علاوہ انسان کی اپنی ذات میں کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے، کیونکہ حسی اعضاء، سینس آرگنز، آنکھیں یا دوسرے حسی اعضاء اللہ کے وجود تک نہیں پہنچ سکتے۔ سینس آرگن صرف مادی دنیا میں، میٹیریل دنیا میں کام کرتے ہیں اور کائنات کے باطن کو نہیں چھو سکتے۔ اور اگر انسان عقل کے ذریعے اللہ کی تلاش میں نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات عقل کے ذریعے بھی مکمل نہیں پہچانی جا سکتی، کیونکہ انسان کی عقل بہت چھوٹی ہے، اور جو ذات اس کائنات کی خالق ہے وہ بہت عظیم اور لامحدود ہے۔ پس اللہ کی لامحدود ذات انسان کی محدود سی عقل میں نہیں سما سکتی۔ اسی طرح اگر انسان قلب کے ذریعے اللہ کو پہچانے، یعنی انسان اپنے دل کو اس قدر پاک و پاکیزہ کر لے کہ انسان کا قلب آئینے کی طرح اللہ کے نور کو ظاہر کرے، تو اس طریقے سے بھی اللہ کی کل مکمل ذات کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی، کیونکہ انسان کا قلب بھی اپنی حد تک ہی اللہ کے نور کا نظارہ کر سکتا ہے۔ جیسے سمندر میں رہتی مچھلی سے اگر سمندر کی حقیقت کا پوچھا جائے تو وہ سمندر کی حقیقت کے بارے میں اتنا ہی بتائے گی جتنا کہ مچھلی نے سمندر کو ادراک کیا۔ اگر سمندر کی حقیقت ایک مچھلی سے پوچھی جائے کہ سمندر کیا ہے، تو مچھلی کبھی بھی سمندر کی تمام واقعیت نہیں بیان کر سکتی، کیونکہ مچھلی کا وجود اور اس کی معرفت کی نسبت سمندر بہت وسیع اور لامحدود ہے۔ مچھلی کا وجود بہت حقیر اور بہت چھوٹا ہے۔ مچھلی کا چھوٹا سا ذہن اور چھوٹا سا وجود سمندر کی مکمل حقیقت کو ادراک ہی نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سے انسان نہ اپنی عقل کے ذریعے نہ اپنے قلب کے ذریعے اللہ کی ذات کا مکمل ادراک حاصل کر ہی نہیں سکتا۔ جیسے امام علی علیہ السلام نے فرمایا، دلت علیہ اعلام الظہور وامتنع علی عین البصیر فلا عین من لم یرہ تنکرہ ولا قلب من اثبتہ یبصرہ۔ اور اسی خطبے کی بعد کی عبارات میں آپ نے فرمایا، لم یطلع العقول علی تحدید صفتہ ولم یحجبها عن واجب معرفتہ۔ امام فرماتے ہیں، ظاہر اور آشکار نشانیاں اس کے وجود کا پتہ دیتی ہیں، اور کسی کی آنکھ اسے دیکھ نہیں سکتی، مگر جس کی آنکھ اسے نہ دیکھ پائے اس کا انکار بھی نہیں کر سکتی، کیونکہ نشانیاں روشن اور آشکار ہیں، اور جس کا دل اور عقل اسے مانتا ہے وہ بھی اسے نہیں دیکھ پاتے، چونکہ دل اور عقل اپنی حد تک محدود ہیں۔ اللہ نے عقلوں کو اپنی صفات کی نہایت تک پہنچنے کی اجازت ہی نہیں دی، مگر ضروری معرفت حاصل کرنے سے عقول کو منع بھی نہیں فرمایا۔ امام علی علیہ السلام کے ان نورانی جملات میں دیکھا جائے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی نشانیاں اس کے وجود پر گواہی دیتی ہیں، کوئی آنکھ اسے دیکھ نہیں سکتی، اور جو قلب اسے مانتا ہے وہ بھی اس ذات کا مکمل مشاہدہ نہیں کر سکتا۔ انسانی عقول اللہ کی صفات کی انتہا اور اللہ کی ذات تک نہیں پہنچ سکتی، مگر ضروری معرفت حاصل کر سکتی ہیں، یعنی اللہ کی معرفت اس کی نشانیوں، آثار اور اس کی صفات تک حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس کی مکمل ذات کی حقیقت سے کوئی انسان آگاہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے بارے میں اگر انسانوں کو دیکھا جائے تو انسان 3 گروہوں میں تقسیم ہوتے ہیں۔ انسانوں کی سطح شعور کے اعتبار سے اللہ کی معرفت کے پیچھے جانے والے لوگ
3 گروہوں میں تقسیم ہوتے ہیں۔ نمبر 1، عوامی سطح شعور کے لوگ، عام لوگ، کہ جو اللہ کو صرف نشانیوں اور آیات کی گواہی سے پہچانتے ہیں کہ اس عظیم اور وسیع کائنات کا ضرور کوئی بنانے والا ہے، یہ سب کچھ بغیر کسی بنانے والے کے نہیں ہو سکتا۔ یہ عوامی لوگ صرف آثار دیکھ کر خالق کی ذات کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ جیسے کہیں دور کھڑے ہوئے آپ دھواں دیکھ کر دھوئیں کے اثر اور نشانی سے آگ کا اندازہ لگا سکتے ہیں، مگر خود آگ کے بارے میں کچھ کہنے سے زبان عاجز ہوتی ہے، کیونکہ خود آگ دیکھی ہی نہیں کہ کیسی تھی، کہاں تھی۔ اسی طرح صرف نشانیاں دیکھنے والے خود اللہ کی ذات اور صفات کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتے، اور صرف اللہ کو بہت دور آسمانوں میں مانتے ہیں کہ کوئی خالق ہے جس نے یہ جہان بنایا، اور وہ ہم سے بہت دور کہیں آسمانوں کی بلندیوں میں رہتا ہے۔ بس اس سے آگے کا کچھ بھی نہیں سوچ سکتے۔ اس طرح کے لوگ عوامی بھی ہو سکتے ہیں اور علماء بھی، البتہ نہ سارے علماء۔ وہ علماء کا گروہ کہ جنہوں نے بغیر عقلانیت کے صرف خشک دین پڑھ رکھا ہو، اور یہ صرف عالمانہ لبادے میں اور عالمانہ شکلوں میں آ چکے ہوں۔ یہ خشک دین پڑھنے والے علماء محدث بھی ہو سکتے ہیں اور فقیہ بھی، اور جب ایسے علماء سے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اللہ کو کیا ہم دیکھ سکتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں ہاں، آنکھوں سے ہم اللہ کو دیکھیں گے، لیکن قیامت کے دن۔ یا ابن تیمیہ جیسے لوگ کہ جب اس سے کسی نے پوچھا کہ اللہ آسمانوں سے زمین پہ کیسے آتا ہے، تو اس نے کہا جیسے میں اپنے ممبر کی ایک سیڑھی سے دوسری سیڑھی پہ اترتا ہوں، اللہ آسمانوں سے زمین پر اترتا ہے اپنے بندوں کے حالات دیکھنے کے لیے۔ اگرچہ یہ لوگ عالم نما ہوتے ہیں، عالمانہ لباس میں ہوتے ہیں، مگر ان کا شعور عوامی ہوتا ہے، اور یہ اللہ کی صفات میں بس انسانوں کی طرح سوچتے ہیں کہ جیسے ہم انسانوں کے ہاتھ پاؤں چہرہ ہے، نعوذ باللہ اللہ بھی ان صفات کا مالک ہے، اور ہر طرح کی صفات اللہ کو نسبت دیتے ہیں۔ نہیں سوچ پاتے، اور سوچنے کی ان میں صلاحیت ہی بیچاروں میں نہیں ہوتی کہ کون کون سی صفات اللہ کی طرف نسبت دینی ہے۔ اور جب ان سے اللہ کی صفات کے بارے میں سوال کیا جائے، تفصیل پوچھی جائے، تو یہی کہتے ہیں بس ہمارا کام ماننا ہے، سوال کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ ہے پہلا گروہ لوگوں کا اللہ کی معرفت کے بارے میں، کہ جو صرف اللہ کی نشانیاں دیکھ کر اللہ کو ایک خالق مانتے ہیں، اس سے آگے کی کوئی تفصیل ان کی معرفت کے بارے میں نہیں ہوتی۔ دوسرا گروہ ہے صاحبان عقل کا۔ یہ عوامی شعور سے اوپر کے بلند درجے کے لوگ ہوتے ہیں۔ صاحبان عقل لوگ آثار کے ذریعے سے اللہ کو پہچانتے ہیں، اور آثار میں غور و فکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی صفات کا بھی ادراک اور معرفت رکھتے ہیں، اور کوئی ایسی صفت اللہ کی طرف نسبت نہیں دیتے کہ جس سے اللہ کی ذات میں کوئی عیب یا نقص تصور کیا جا سکے۔ مثال کے طور پر اگر یہی کہا جائے کہ کیا اللہ کو آنکھ دیکھ سکتی ہے، اگر کہا جائے کہ ہاں آنکھ دیکھ سکتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو چیز آنکھ کی زد اور رینج میں آ رہی ہے اس کا کوئی جسم ہے۔ جس چیز کا کوئی جسم ہے وہ جگہ گھیرتی ہے، مکان گھیرتی ہے، اور جو چیز کسی خاص جگہ اور مکان پر ہو وہ ہر جگہ پر حاضر نہیں ہو سکتی۔ اگر یہی صفت اللہ کے بارے میں سوچی جائے کہ اللہ کو آنکھ دیکھ سکتی ہے، تو نعوذ باللہ یہ اللہ کی ذات میں نقص اور عیب ہے کہ کائنات کا خالق پھر ہر جگہ نہ ہوگا جسے آنکھ دیکھ سکتی ہے۔ لہذا صاحبان عقل صرف ایسی صفات اللہ کی طرف نسبت کرتے ہیں اور منسوب کرتے ہیں کہ جو صرف کمال شمار ہوتی ہیں، اور ایسی صفات کہ جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر طرح کے عیب سے منزہ اور پاک سمجھا جاتا ہے، کیونکہ صاحبان عقل لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کائنات کا خالق ہر طرح کے کمالات کا مالک ہے، کہ جو کسی اور کا محتاج نہیں، اور اس میں کسی طرح کا کوئی نقص تصور نہیں کیا جا سکتا۔ صاحبان عقل لوگ معرفت کے لحاظ سے عوامی شعور والوں سے بہت پختہ ہوتے ہیں، مگر یہ لوگ بھی اللہ کو کائنات کا خالق اور مدبر ہی مانتے ہیں، کہ جو دور آسمانوں سے
کائنات کو چلا رہا ہے اور ہر چیز اس کے علم و نظر کے سامنے ہے۔ تیسرا گروہ ہے صاحبان قلب کا۔ صاحبان قلب صاحبان عقل سے بھی بلند ہوتے ہیں۔ صاحبان قلب کی معرفت میں اللہ تعالیٰ اس کائنات کا خالق ہے، اللہ تعالیٰ کائنات کی تدبیر کا مالک ہے، اللہ ہر جگہ حاضر ناظر ہے اور ہر انسان کے دل میں رہتا ہے۔ صاحبان قلب اپنی باطنی اور قلبی آنکھ کی مدد سے اللہ کا نور ہر جگہ دیکھتے ہیں۔ یہ لوگ اللہ کی عظمتوں کا ادراک کرتے ہیں اور اللہ کو بہت قریب محسوس کرتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ اپنی عظمتوں کے ساتھ آسمانوں کی بلندیوں میں ہے، ایسی ہی اللہ کو صاحبان قلب اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں، کہ جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ ہم انسان کی شہرگ حیات سے بھی اس کے زیادہ نزدیک ہیں۔ یا پروردگار فرماتا ہے ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، کہ اللہ انسان اور اس کے قلب کے درمیان ہے۔ اللہ ہر انسان کی شہرگ حیات سے بھی زیادہ قریب ہے، کیونکہ اللہ کے قبضے قدرت میں ہر جاندار کی جان ہے، اور وہ ہر انسان اور اس کے دل کے درمیان ہے، کہ انسان کا دل اور اس کی زندگی اللہ کے ہی ہاتھ میں ہے۔ اگر اللہ چاہے تو دل کام کرے اور زندگی بحال رہے، مگر وہ چاہے تو زندگی کی حرکت کو روک دے۔ یہ ہے صاحبان قلب کا تصور اللہ کے بارے میں۔ پس اللہ کی معرفت میں انسانوں کے 3 طرح کے گروہ ہوئے۔ نمبر 1، عوامی شعور کے لوگ، کہ جو صرف کائنات کا خالق کسی کو مانتے ہیں، انہیں اس سے آگے کوئی خبر نہیں ہوتی کہ اس خالق کو کس طرح کی صفات دینی ہیں۔ نمبر 2، صاحبان عقل، کہ جو اللہ کی نشانیوں سے اللہ کو خالق اور کائنات کا مالک مانتے ہیں، مگر صرف ایسی صفات اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ جن میں کوئی نقص و عیب کا تصور ہی نہ آئے۔ اور تیسرا گروہ ہے صاحبان قلب کا، جو لوگ اپنے قلب کو گناہوں اور خواہشات کی آلودگی سے پاک کرتے ہوئے اس قابل بنا دیتے ہیں کہ اللہ کے نور کا نظارہ اپنے قلب کے آئینے میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو تمام عظمتوں کے باوجود ہر جگہ حاضر پاتے ہیں۔